تدبر قرآن کا پانچواں اصول ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی تلاوت خوبصورت آواز کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ کی جائے، اس کو تغنی بالقرآن کہا جاتا ہے۔ اور آج ہم چھٹا اصول پڑھنے لگے ہیں، اور وہ ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ترتیل اور تغنی بالقرآن کو ایک سمجھ لیتے ہیں، یعنی ترتیل کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ اچھی آواز میں اچھے انداز سے پڑھنا، شاید یہ ترتیل ہے۔ نہیں، ترتیل الگ چیز ہے، تغنی بالقرآن الگ چیز ہے۔ تغنی بالقرآن پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آج ہم ترتیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ترتیل کا جو لفظ ہے یہ ثغر رتل سے نکلا ہے۔ ثغر رتل عربی میں ان دانتوں کو کہا جاتا ہے جو بڑی ہی عمدہ طریقے سے چمک کے ساتھ ہموار ہوں اور درمیان میں ہلکا سا فاصلہ ہو، بالکل باریک سا فاصلہ ہو، اس سے دانتوں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ثغر رتل، ہموار، سارے دانت ہموار ہیں، چمک رہے ہیں، خوبصورت ہیں، ترتیب کے ساتھ ہیں، اس کو کہا جاتا تھا۔ اور ترتیل کا لفظ اسی رتل سے نکلا ہے۔ تو ترتیل کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے الفاظ کو، اس کے جملوں کو، اس کی آیات کو خوبصورتی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے، اطمینان سے پڑھا جائے، اس کا نام ہے ترتیل۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم دیا کہ رتل القرآن ترتیلا، کہ آپ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھیں، خوبصورت طریقے سے پڑھیں۔ یہاں صرف یہ نہیں فرمایا رتل القرآن ہے، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ فرمایا ترتیلا۔ تو عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ جب فعل کے بعد اسی فعل کا مصدر آ جائے تو اس میں مبالغہ ہوتا ہے، اس میں تاکید پائی جاتی ہے۔ تو رتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے اچھے طریقے سے، جتنے خوبصورت سے خوبصورت ادائیگی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، ٹھہراؤ اور اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں۔ تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے ہے تاکہ انسان اس میں تدبر کر سکے۔ تو تدبر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں قرآن میں تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ حکم تھا، اس لیے جو آپ کی قرات ہے نا، وہ بالکل ترتیل کے اصولوں کے مطابق ہے۔ آپ کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ آپ کی قرات کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک سورت پڑھتے تو ہمیں وہ لمبی سورت محسوس ہوتی تھی، یعنی سورت چھوٹی ہے لیکن آپ چونکہ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے تو اس لیے وہ لمبی لگتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے شاید آپ علیہ السلام کوئی لمبی سورت تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا کانت مدن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرات مد کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام حروف مدہ پہ مد کرتے تھے۔ تو جب آپ حروف مدہ پہ مد کریں گے تو آپ کی قرات میں خود بخود ترتیل آ جائے گی۔ پھر انہوں نے بتایا بھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ بسم اللہ، لفظ اللہ پہ ہلکی سی مد، پھر الرحمن میں تھوڑی سی ہلکی سی مد، الرحیم یا حرف مد ہے تو اس پہ ہلکی سی مد۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام ان حروف کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے۔ تو مدہ کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم 5 حروف والی مد کریں، 5 الف کے بقدر جو مد ہوتی ہے بڑی والی، وہ نہیں۔ مدہ کا مطلب یہ کہ جو حروف مدہ ہیں ان پہ تو مد کرے نا انسان، کم از کم یہ نہ پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غلط ہے، یہ مضمون قرات ہے، علماء نے لکھا ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسے ہوتی تھی؟ مد کے ساتھ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مزید وضاحت کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے تو ایک آیت کے بعد ٹھہر جاتے تھے، پھر دوسری آیت پڑھتے تھے ٹھہر جاتے تھے، پھر تیسری آیت پڑھتے تھے ٹھہر جاتے تھے۔ تو جب آپ آیات کے درمیان ٹھہریں گے تو آپ کو تدبر کا موقع ملے گا۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ہم وہ تعریف سنتے ہیں، اللہ کا جواب سنتے ہیں، اپنی بات تو ہم نے کہہ دی، کیا ہم اللہ کا جواب سنتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں کانوں میں تو سنائی نہیں دے گا لیکن ہماری روح کو تو سنائی دینا چاہیے نا، ہمیں محسوس تو ہونا چاہیے کہ میرے رب نے
کہا ہے میرے بارے میں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، سبحان اللہ۔ تو سورہ فاتحہ میں جب آپ آیت پڑھتے ہیں اوپر اللہ کی طرف سے آپ کو جواب آتا ہے، وہ جواب سنیں نا، پھر آپ کی قرأت ترتیل کے مطابق ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نفلی نماز ہوگی، تو فرمایا کہ آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، سورۃ آل عمران کی، سورۃ نساء کی، اور جہاں تسبیح کی آیت آتی تھی آپ تسبیح کرتے، جہاں دعا کی آیت آتی آپ دعا مانگتے، جہاں پناہ مانگنے کی بات آتی تو آپ وہاں پناہ مانگنے لگ جاتے۔ یہ ہے قرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر یہی چیز منتقل ہوئی ہے صحابہ کے اندر بھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام ہے نہیک ابن سنان، اور انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے گزشتہ رات مفصلات، یعنی وہ صورتیں جو سورت محمد سے یا ایک قول کے مطابق سورت قاف سے شروع ہوتی ہیں اور آخر قرآن تک، تو سورت قاف سے لے کر آخر قرآن تک یا سورت محمد سے لے کر آخر قرآن تک جتنی صورتیں ان کو مفصلات کہا جاتا ہے، تو نہیک ابن سنان نے کہا کہ میں نے یہ ساری صورتیں رات کو پڑھی ہیں نماز میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی، یعنی یہ نہیں کہا واہ واہ کیا بات ہے زبردست ماشاءاللہ کرتے رہو یہ کام، فرمایا حزن کا حز شعر، یہ تو پھر آپ نے ایسے ہی پڑھا ہوگا جیسے شعر پڑھا جاتا ہے ہاں یہ تو آپ نے ایسے ہی پڑھا ہوگا جیسے شعر پڑھا جاتا ہے۔ اب شعر جب انسان پڑھتا ہے تو پڑھا، مزہ لیا، تھوڑا سا بھول گیا، ختم، آگے جاؤ بھائی، اس میں تو تدبر نہیں ہوتا، شعر میں تو تفکر نہیں کیا جاتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ تو پھر ایسی قرات کی ہوگی، اور پھر بتایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرات کرنا کیسے سیکھا اور آپ علیہ السلام کیسے صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ زیادہ قرآن پڑھنے کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے تھوڑا پڑھ لو لیکن تدبر کے ساتھ پڑھو۔ چنانچہ ایک ان کے شاگرد ہیں حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ جلدی جلدی قرات کر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، علقمہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، کیونکہ حضرت علقمہ بہت بڑے تابعی ہیں ظاہر ہے، رتل ترتیل کرو قرآن میں، فإنه زین القرآن، کیونکہ یہ قرآن کی زینت ہے، قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، جلدی نہ پڑھا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیل کا معیار کیا ہوگا، سٹینڈرڈ کیا ہوگا، کتنے دنوں میں ختم کرنا چاہیے؟ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں، ان سے پوچھا گیا، ایک بندے نے ان سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ایک ہفتے میں پورا قرآن کریم مکمل کر لینا تلاوت میں یہ کیسا ہے؟ تو فرمایا حسن، اچھی بات ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ 15 دن میں یا 20 دن میں قرآن کریم ختم کروں۔ کتنے دن میں؟ 15 دن میں یا 20 دن میں۔ ہمارے نزدیک یہ دن بھی کم ہے کیونکہ ہم تو خود سالوں میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے ہیں، تو ہم سال میں قرآن ختم کرتے ہیں، تو اس لیے ہم کہیں گے 15 یا 20 دن بھی تو کیا ہے، بہت کم ہے۔ لیکن وہ حضرات کہ جن کا مشغلہ ہی قرآن ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت، تدبر، تفکر، صبح شام نماز میں، عام بات چیت میں قرآن قرآن قرآن، ان کے نزدیک 15 دن 20 دن کرنا بہت لمبا وقت تھا، وہ تو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت سے اس بندے نے کیا کہا کہ ہفتے میں قرآن ختم کرنا کیسا ہے؟ تو فرمایا اچھی بات ہے لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ 15 دن میں یا 20 دن میں قرآن کریم ختم کیا جائے تلاوت میں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا سلنی لما ذالک، سلنی لما ذالک، کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، سوال کرو نا کہ میں کیوں 15 یا 20 دن میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ بتائیے کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ لکی اتدبرہ، تاکہ میں اس میں تدبر کر سکوں، اس کی آیات میں ٹھہر سکوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 15 سے 20 دن کے اندر قرآن کریم مکمل کروں۔ اور ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کی شروحات میں ان کا نام اور ان کا مقام وہ تا قیامت رہے گا، اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان من رتل وتأمل کمن تصدق بجوہرۃ
واحدۃ ثمینۃ، کہ جس شخص نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا، اس میں غور و فکر کیا، اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک بہت قیمتی موتی صدقہ کیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جس شخص نے من اسرع، جس نے قرآن کو پڑھا لیکن جلدی میں پڑھا، نہ ترتیل کی نہ تدبر کیا، تو اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے کئی موتی صدقے کیے، لیکن وہ سب موتی مل کر بھی اس ایک موتی کے برابر نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک موتی کی قیمت 50 موتیوں سے بھی زیادہ ہے، تو ایک بندے نے ایک سورت پڑھی لیکن تدبر کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھی، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اس شخص سے بہتر ہوگا جس نے 50 صورتیں تو پڑھ لیں لیکن تدبر بھی نہیں کیا، ترتیل کے ساتھ بھی نہیں پڑھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام، تابعین، اسلاف کہ ہاں قرآن کریم کی ترتیل کو کتنی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ جس شخص نے قرآن کو جلدی میں پڑھ لیا بغیر ترتیل و تدبر کے، تو اس نے قرآن کے ایک مقصد یعنی قراءۃ القرآن، تلاوت القرآن کو پورا کیا، اس پہ اس کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن جس نے تدبر کیا، ترتیل کیا، تو اس نے گویا کہ قرآن کے سارے مقاصد پورے کر دیے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کیا، صحابہ کرام کے وہ راستے پر چلا، تو اس لیے وہ شخص قیمتی ہو جائے گا اس بندے سے جس نے تدبر، تفکر، ترتیل کے بغیر قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آخر میں ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ جو حنبلی عالم ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں، بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، صاحب تصنیف ہیں، ان کا ایک قول ترتیل کے بارے میں بہت عمدہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان قرآن کی قرأت کرنے میں اس کو جلدی نہ ہو، یعنی قرآن کریم کھولا، بیٹھا اور اس کا من کر رہا ہے کہ جلدی اٹھوں، اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس قرآن کو بند کر دوں اور جاؤں اپنے کام میں۔ فرمایا کم از کم اپنے آپ کو اس سے بچانا کہ جب آپ قرآن کا وقت ہے، چاہے 20 منٹ ہے یا 40 منٹ ہے آپ کے پاس، جب بیٹھ گئے ہیں تو آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں، یہ ترتیل کا کم از کم درجہ ہے، کیونکہ جب آپ سکون کے ساتھ بیٹھیں گے تو ترتیل کے ساتھ پڑھ سکیں گے نا۔ جب آپ کو ہوگی جلدی، آپ کو نکلنا ہے کسی کام کے لیے، تو آپ کیسے ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے بھائی؟ تو یہ فرمایا کہ ترتیل کا کم از کم درجہ ہے، اور اکمل درجہ کیا ہے؟ وَأَكْمَلُهُ، اور اس کا کامل درجہ یہ ہے، کامل ترین درجہ أَن يُرَتِّلَ الْقِرَاءَةَ وَيَتَوَقَّفَ عَلَيْهَا، کہ وہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھے اور اس میں توقف کرے، اس میں ٹھہرے، اس میں غور کرے۔ تو قرآن کریم، احادیث نبویہ، صحابہ کرام کے آثار، اسلاف کے آثار، ان ساری چیزوں سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اگر آپ تدبر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چھٹا کام یہ کرنا پڑے گا کہ قرآن کریم کی صحیح ادائیگی سیکھیں، مخارج صحیح کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس حرف پہ کون سی مد ہے، اور پڑھتے وقت پورے سکون، ٹھہراؤ، اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ اس طرح پڑھنے سے انشاءاللہ قرآن کریم آپ کے سینے پہ کھلنے لگ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔